بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ نہیں کرنا۔ چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب کی عمر 83 برس تھی۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ بن یامین سکے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افغن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 12 سال تھی جب حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ 11 ستارے اور چاند حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو باپ سے دور کر دیں۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے غیر واپس آئے۔ باپ کے سامنے عرض پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ہیلا سمجھ گئے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں حبرون موجودہ الخلیل کی وادی سکیم کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عربی نسل ممالک جو 2000 قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے تھے، اس وقت حکمران تھے۔ ابو فیس نامی بادشاہ تھا۔ مصری فوج کے سپہ سالار پوتیفار نے 20 درہم تقریباً 58 پاکستانی روپے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن نے خریدار کا تعارف
عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ باہیل اور تلموز کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا افسر اعلیٰ تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پلے بڑے تھے، جہاں تہذیبی اور تمدنی ترقی مصر کے مقابلے میں کم تھی۔ وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوشاں طرز زندگی تھی، جبکہ مصر معاشرے کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اس سے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف ذہین اور زرق انسان تھے، خوبصورتی بے مثال تھی، حسن اور ہبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں نہیں تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ خدا کی پناہ، میرے رب تو نے مجھے اچھی نازلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ یہ روایات بھی ملتی ہے کہ عزیز مصر شاہی خزانہ کا افسر اعلیٰ تھا، حیا کے پیکر، عصمت و حیا کے پیکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس سے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کھینچا تانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھولا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا بحران دیکھنا چاہیے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ امرا و روسا کی بیگمات نے زلیخا کو تن و تشنیع کی اور اس سے کہا، تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، توازی کے لیے پھل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزرا دیکھا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر
حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس بختہ ہو گئی اور انہوں نے پھلو کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب، بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کرنے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے، پر نسبت اس کے وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جائلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عاشق تھی۔ اس واقعہ کے بعد طبقہ روسا کی اکثر عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، پرہیزگاری، نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور بھائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ اے جیل کے رفیقوں، الگ الگ کہیں معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کی کوئی سند حکمت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوچھو مگر اس کو، یہی ہے سیدھی راہ، بہت لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39 تا 40۔ 2 خواب۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ سر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اس سے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ بادشاہ کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک اریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگر رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا،
لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فروانی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال بہت مصیبت آئے گی اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا گیا ہوگا۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت بزرگ ہے اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بخوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا کام دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ قحط سالی اور منصوبہ بندی خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے دربار میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس قوم سے عہدہ برآستہ ہوتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں، بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی متعارف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائیں۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے۔ یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 55۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تو ریت میں ہے، تو میرے غیر کا مختار ہوگا اور ساری رعایا پر تیرا حکم چلے گا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا۔ کتاب پیدائش باب 39، 41، 45۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھالی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھی انہیں بھی کاشت کے قابل بنا دیا گیا۔
اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لی اور قید سالی کے 7 برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنے کا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے ارحام ڈیزائن کیے۔ ہزاروں سال قبل تعمیر کیے جانے والے یہ ارحام آج بھی ماما بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت کا اعجاز تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئی اور بہترین فصل حاصل ہوئی، پھر کھیتیاں سوکھنے لگی، جوڑوں اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور قرب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ تھا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ تقسیم اجناس: حضرت یوسف علیہ السلام گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کنعانی لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کنعانیوں نے بتایا، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں اور غلہ لینے کے لیے کنعان سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارا ایک بھائی اور ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہمارے ابا جی آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ابا جی کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی کھو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا، تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو موجود ہوں۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آئندہ غلہ لینے آؤ تو باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا، ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ آنکھوں سے معذور ہیں، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ ابا جی سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ غلہ لے کر جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے والد سے کہا، والی مصر نے کہا ہے کہ اگر تمہارا بھائی ساتھ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملات میں کر چکا ہوں؟ حضرت یعقوب کے بیٹے باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے۔ بڑے بیٹے نے انتہائی عاجزی سے کہا، آپ کو ہم پر اعتبار نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں، اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ
لیا کہ بن یامین کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، ایک ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کی یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ جب وہ پہلی بار مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جتنا گندم لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ غلہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے۔ باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ اپنے سکے بھائی بن یامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا، باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری روادات سنائی، باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیمانہ بن یامین کے سامنے میں رکھوا دیا۔ شاہی پیالے کی تلاش کنانی نوجوان کا قافلہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ چاندی کے شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اسی قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام ہے بے بنیاد۔ بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ دھرواغہ نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ بالآخر سب سے چھوٹے بھائی بن یامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے۔ شاہی پہرےدار بن یامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے دھرواغہ کی منت سماجت کی کہ بن یامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہے گرفتار کر لیں۔ معاملہ والی مصر حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ برادران یوسف وطن واپس ہوئے لیکن اس سفر میں بن یامین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ندامت کی وجہ سے باپ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے بڑا بھائی باپ کے سامنے نہیں گیا اور شہر سے باہر ٹھہر گیا۔ بیٹوں نے باپ کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غم زدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان لیتا ہوں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راز کھل گیا۔ غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچانے لگے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ اور ولی مصر سے بن یامین کے لیے معافی کی درخواست کراؤ۔ باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم کو قید سالی سے پریشان کر دیا ہے،
اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلہ کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی زبانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے باپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں نے بن یامین کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بن یامین سے کیا واسطہ ہے۔ میرے بھائیوں میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جس سے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف کے اس انکشاف سے ان کے رہے سہے حوث بھی جاتے رہے، خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دیں، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ فرعون مصر کو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور اس سے